حضرت ہارون علیہ السلام وہی تھے. آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دو. اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ہارون اس وقت گھر میں تھے، اور ایک دوسری تفسیر اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے جب چلے تو وہاں مصر میں حضرت ہارون پر وحی نازل ہوئی اور وہ بھی چلے، اور مصر سے باہر ایک منزل کے فاصلے پر دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر دونوں ساتھ اپنے گھر پہنچے. تو جب اس روایت میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو حضرت ہارون گھر میں تھے. انہوں نے اطلاع دی. یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے. جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں قتل کرے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے اور حضرت ہارون کو ساتھ لے کر رات کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں موسیٰ رب العالمین کا رسول. فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ بلائے گئے. آپ نے پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا. فرعون نے آپ کو پہچانا. پہچاننے کے بعد وہ کہنے لگا قالا، وہ بولا الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا؟ ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے. یعنی فرعون نے کہا کہ کیا تم ہمارے احسان کو بھول گئے؟ ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے یہاں پالا اور تم نے ہمارے یہاں بچپن کے زندگی کے کئی سال گزارے. مفسرین نے کہا کہ 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے. اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لباس پہنتے تھے، یعنی شاہی لباس پہنتے تھے، اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے، اور لوگ حضرت موسیٰ کو فرعون کا بیٹا سمجھتے تھے. فرعون کے بیٹے آپ مشہور تھے. پھر فرعون کہنے لگا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، یعنی فرعونی کو، قبطی کو قتل کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکرے تھے کہ تم نے ہماری نعمت کی قدر نہ کی اور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یعنی میں نہ جانتا تھا کہ گھونسا مکہ مارنے سے وہ شخص مر جائے گا. میرا مارنا تو تعذیب کے لیے تھا. وہ ایک مسلمان پہ ظلم کر رہا تھا، اسے اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے تھا. میرا مارنے کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا، اس بات سے ڈرا کہ تم مجھے قتل کرو گے، اور میں مصر سے شہر مدین چلا گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا. مدین سے واپسی کے وقت نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے کیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ کوئی نعمت ہے تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے. ان
عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل، یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے رکھا، کھلایا، پہنایا، کیونکہ میرے تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ یہ تیرا ظلم عظیم اس کا باعث ہوا کہ میرے والدین مجھے پرورش نہ کر سکے اور میرے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے۔ فرعون احسان جتا رہا تھا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یاد کرو ہم نے تمہیں دریائے نیل سے نکالا، پھر 30 سال تم میرے محل میں رہے، میں نے پرورش کی، اب تم مجھے رب ماننے کے بجائے تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ جو احسان تو جتا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میں کیوں دریائے نیل میں گیا؟ اس لیے کہ تو نے ظلم کیا، 70,000 بچوں کا تو قاتل ہے، 90,000 عورتوں کے حمل تو نے ضائع کیے، میرے ماں باپ خوف زدہ تھے تو اس لیے وہ مجبور ہو گئے، میری پرورش نہ کر سکے اور انہوں نے مجھے دریا میں ڈال دیا، اور میں دریا نیل کے ذریعے تیرتا ہوا تیرے محل تک آ گیا۔ اگر تو ظلم نہ کرتا تو میرے ماں باپ میری پرورش کرتے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے لاجواب ہو گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اسلوب کلام بدلا، موضوع بدل دیا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی۔ قال فرعون، فرعون بولا، وما رب العالمین، اور سارے جہاں کا رب کیا ہے؟ کون ہے جس کے تم اپنے آپ کو رسول بتاتے ہو؟ یعنی فرعون یہ کہنے لگا، بتاؤ رب العالمین کون ہے، سارے جہاں کا رب کیا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو، یعنی اگر تم اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں غور کرو، ان چیزوں کی پیدائش پر غور کرو تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ رب العالمین کون ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہاں پہ فرمایا ان کنتم موقنین، موقنین اسے کہتے ہیں جسے ایقان ہو۔ ایقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، دلائل کو جوڑ کر غور کرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ایقان کہتے ہیں، اور جسے یہ علم حاصل ہو جائے اسے موقن کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا، اللہ کو موقن کہنا منع ہے۔ ہم اللہ کو عالم الغیب والشہادہ کہیں، کیونکہ موقن یہ ایقان سے ہے، اور ایقان اس علم کو کہتے ہیں جو دلائل میں غور و فکر کر کے استدلال کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ایقان کہتے ہیں۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ اس وقت اس کے گرد اس کی قوم کے اشراف میں سے، یعنی سرداروں مالداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان سے فرعون کا یہ کہنا کیا تم غور سے نہیں سنتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آسمان و زمین کو قدیم سمجھتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو بنانے والا وہ رب العالمین ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں اسے بھی اللہ نے بنایا، وہ تو یہ سمجھتے تھے فرعون اور فرعونی کہ آسمان و زمین ہمیشہ سے ہیں، اور اس
آسمان و زمین کے حدوث کے منکر تھے. حدوث کا مطلب ہوتا ہے پہلے نہ تھے، وہ چیزیں پہلے نہ تھیں، بعد میں بنی. تو یہ اس چیز کے منکر تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آسمان و زمین ہمیشہ سے ہیں. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کا وجود پہلے نہ تھا، اللہ نے انہیں پیدا کیا.